یہاں پر منظر کشی کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکالا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جو ہے بکسے کے اندر ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیا تھا۔ وہ بکسا جو ہے تیرتا ہوا فرعون کے محلہ تک پہنچ گیا تھا۔ تو یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ فرعون کا محل ہے اور اس کے سامنے جو ہے ایک بکسا آیا ہے اور وہاں سے ایک جو ہے نوکرانی بکسا اٹھا کر جو ہے مالکن ہو سکتا ہے کہ آسیہ علیہ السلام جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے منظر کشی کی ہے کہ بچے کو اٹھا کر جو انہوں نے آسیہ علیہ السلام کو پکڑا دیا ہے۔ یہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے آٹا پیسا کرتے تھے یہ لوگ۔ جزاک اللہ خیر، شکر۔ اب یہ بھی دکھائیں گے کس طرح سے آگ جلایا کرتے تھے فرعون کے دور کے اندر۔ ہاں جی، اب دیکھیے گا یہ اس طرح سے ڈال کے جو ہے فرعونہ کے زمانے کے اندر جو آگ اس طرح سے جلائی جاتی تھی۔ یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیں جی، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عبداللطیف چوہان، جناب علی۔ اب یہ موجود ہیں ہم مصر کے اندر۔ میں آپ کو وہ گاؤں دکھانے جا رہا ہوں جہاں پر فرعون رہا کرتا تھا، یعنی کہ فرعون جیسا گاؤں انہوں نے بنایا ہے کہ فرعونہ کس طرح سے رہا کرتے تھے۔ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابھی ہم دریائے نیل کے اندر موجود ہیں، دریائے نیل کے ایک چھوٹے سے جزیرے کے اندر۔ انہوں نے یہاں پر ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہے جس کے اندر انہوں نے دکھایا ہے کہ فرعونوں کے زمانے کے اندر دریائے نیل کس طرح سے ہوا کرتا تھا، فرعونوں کے ہاں زندگی کس طرح سے ہوا کرتی تھی اور کس طرح سے وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو انہوں نے یہاں پر ماڈل بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور مکمل تفصیل سے یہ چیز بتائی ہے۔ یہ جو مورتی آپ دیکھ رہے ہیں، اس مورتی کا نام ہے اوزورس۔ فرعونوں کے ہاں یہ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلا خدائی کا دعویٰ اس بندے نے کیا تھا اور فرعونوں کے ہاں سب سے زیادہ اس بندے کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس کے سگے بھائی نے اس کو قتل کر کے وہ خود بادشاہ بن گیا تھا۔ یہ جو مورتی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک خاتون جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ اوزورس کی بیوی ہے جس کا شوہر قتل ہوا تھا اور یہ اپنے بچے ہورس کو جو ہے دودھ پلا رہی ہے۔ یہ بازنما جو مورتی بنی ہوئی ہے یہ ہورس کی ہے۔ ہورس جو تھا اپنی مورتی اس طرح سے بنوایا کرتا تھا۔ اس نے اپنے چچا کو بادشاہ سے ہٹا کر قتل کر دیا اسے اور خود بادشاہ بن گیا۔ یہ جو مورتی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے آمون را کی مورتی۔ یہ فرعونوں کے ہاں اوزیز کے بعد سب سے بڑا خدا جو مانا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے آمون را، اور اس کا بہت بڑا معبد خانہ بنا ہوا ہے لکسور شہر کے اندر، جو میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو دکھایا ہے۔ یہ جو لکڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے واٹر میٹر۔ اس کے ذریعے فرعونوں کے دور کے اندر نہر نیل کا پانی چیک کیا جاتا تھا کہ پانی کی مقدار کتنی ہے۔ یہ جو مورتی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے اخناتون۔ کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ ہے۔ اللہ عالم کنفرم ہے کہ نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا۔ یہ جو مورتی آپ دیکھ رہے ہیں اس بندے کا نام ہے رامسیس II۔ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، یہ اس کی مورتی ہے۔ یہاں پر منظر کشی کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکالا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جو ہے بکسے کے اندر ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیا تھا۔ وہ بکسا جو ہے تیرتا ہوا فرعون کے محلہ تک پہنچ گیا تھا۔ تو یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ فرعون کا محل ہے اور اس کے سامنے جو ہے ایک بکسا آیا ہے اور وہاں سے ایک جو ہے نوکرانی بکسا اٹھا کر جو ہے مالکن ہو سکتا ہے کہ آسیہ علیہ السلام جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے منظر کشی کی ہے کہ بچے کو اٹھا کر جو انہوں نے آسیہ علیہ السلام کو پکڑا دیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے دکھایا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے دور سے دیکھ رہی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی جو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، جس کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے۔ یہاں پر یہ دکھا رہے ہیں کہ فرعونوں کے ہاں جو ہے ایک گیم کھیلی جاتی تھی جو گھروں کے اندر جو ہے مرد اور خواتین کھیلا کرتے تھے، اور ان کا جو لباس ہوا کرتا تھا جو ان کی خواتین پہنا کرتی تھیں، جو ان کے مرد پہنا کرتے تھے، اس کے حوالے سے جو ہے نا یہاں پر منظر کشی کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے آگے جو ہے انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح سے کھیتی باڑی کی جاتی تھی فرعونوں کے زمانے کے اندر۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اس طریقے سے جو ہے نا کھیتی باڑی کی جاتی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے بکریاں وغیرہ جو ہے یا بھیڑیں وغیرہ جو ہے چرائی جاتی تھی۔ اور یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ فرعونوں کے ہاں کبوتروں کو بھی پالا جاتا تھا۔ پرانے مصری قدیم زمانے کے اندر کبوتروں کو غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور آج بھی جو ہے نا مصری بڑے شوق سے کبوتر کھاتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے دریائے نیل سے پانی نکال کر زمین کو سیراب کیا جاتا تھا، اور سامنے گھر بھی دکھائے جا رہے ہیں کہ فرعونہ کے زمانے کے اندر کس طرح سے گھر ہوا کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اناج جو ہے اس سے دانہ کس طرح سے نکالا جاتا تھا، جو سوکھ جاتا تھا اناج اس سے دانہ کس طرح سے نکالتے تھے، یعنی اس کے اوپر جو ہے نا بیل کو گھما کر دانہ نکالتے تھے۔ اور یہاں پر یہ دکھا رہے ہیں کہ دانے کو کس طرح سے صاف کیا جاتا تھا۔ اور یہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے شہد بھی پالا کرتے تھے، کیونکہ اس دور کے اندر گنے کی کاشتکاری نہیں ہوا کرتی تھی مصر کے اندر، تو یہ لوگ جو ہے مٹھاس کے لیے شہد کو استعمال کیا کرتے تھے، اور شہد کو جو ہے نا یہ لوگ پالا بھی کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے مٹکوں کے اندر جو ہے نا شہد کو پالا جاتا تھا۔
اس دور کے اندر کشتیاں کس طرح سے بنائی جاتی تھیں اس کے حوالے سے یہاں پر یہ دکھا رہے ہیں. اور یہاں پر ایک بندہ جو ہے پانی کو بار بار جو ہے یہاں پر مار رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کو بار بار اس طرح سے جو ہے نا جھاڑو سے مارنے سے مچھلیاں جو ہے نا نہر نیل سے جو ہے نا وہ باہر آنے کی کوشش کرتی تھیں. پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے, جال کے ذریعے جو ہے نا ان مچھلیوں کو پکڑا کرتے تھے. تو یہ قدیم طریقہ ہے مصریوں کا مچھلیوں کو پکڑنے کا دریائے نیل سے. یہاں پر انہوں نے دکھایا ہے کہ فرعونہ کے دور کے اندر اسپورٹ کس طرح سے ہوا کرتا تھا, یعنی کہ یہ لوگ کھیل کود کے اندر بھی آگے تھے. یہاں پر یہ دکھا رہے ہیں کہ مٹی کی اینٹیں کس طرح سے بنائی جاتی تھیں اور اس کے ذریعے گھر کس طرح سے بنائے جاتے تھے. اور یہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ شیشہ کس طرح سے بنایا جاتا تھا. اور یہاں پر یہ دکھا رہے ہیں کہ لاشوں کو حنوط کس طرح سے کیا جاتا تھا. مصریوں کے ہاں سب سے زیادہ مشہور جو چیز تھی وہ ہے لاشوں کو حنوط کرنا. تحنیط جو کی جاتی تھی اس کا کیا طریقہ کار ہوا کرتا تھا اس کے حوالے سے یہاں پر منظر کشی کی جا رہی ہے. مٹی کے برتن کس طرح سے بنائے جاتے تھے اس کے حوالے سے یہ دکھا رہے ہیں. اور یہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیواروں کو کس طرح سے تراشا جاتا تھا اور اس کے اوپر نقوش کس طرح سے بنائے جاتے تھے. کیونکہ فرعونہ کے ہاں جو بھی عبادت خانے بنتے تھے یا گھر بنتے تھے تو اس کے اوپر جو ہے نقوش ضرور بنایا کرتے تھے. نقوش بت وغیرہ اور جو عبارتیں وغیرہ لکھا کرتے تھے اس کے حوالے سے جو ہے یہاں پر یہ منظر کشی کی جا رہی ہے. اور یہاں پر یہ دکھا رہے ہیں کہ پتھروں کو تراش کر کس طرح سے مجسمے اور بت بنائے جاتے تھے. فرعونوں کے زمانے کے اندر فرنیچر کس طرح سے بنایا جاتا تھا, کس طرح سے لکڑی کو کاٹا جاتا تھا, فرنیچر بنانے کا جو طریقہ تھا اس کے حوالے سے یہاں پر منظر کشی ہو رہی ہے. یہاں پر یہ دکھا رہے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جنگی ہتھیار کس طرح سے بنائے جاتے تھے. اور یہاں پر یہ دکھا رہے ہیں کہ اس زمانے کے اندر خوشبو کس طرح سے بنائی جاتی تھی, عطر کس طرح سے بنایا جاتا تھا. یہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس دور کے اندر کپڑا کس طرح سے بنایا جاتا تھا, اس کے لیے دھاگا کس طرح سے تیار ہوتا تھا. یہ جو خاتون ایک لکڑی کو چھیل رہی ہیں دراصل اس لکڑی کا نام ہے ورق بردی. اس لکڑی سے جو ہے پیپر بنایا جاتا تھا اس زمانے کے اندر. یہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فرعونہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ جو مشروب تھا وہ تھا نبیذ, جو انگور سے بنایا جاتا تھا جسے آپ شراب کہتے ہیں. تو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ ایک خاتون جو ہے انگور کے گوچھے توڑ رہی ہے اور شراب بنانے کے لیے جا رہی ہے. پورا ایریا جو ہم نے وزٹ کر لیا ہے, ابھی ہم جا رہے ہیں فرعونوں کے گھر کے اندر. ٹھیک ہے جی, وہاں پر ہمیں دکھائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے فرعونوں کے گھر ہوا کرتے تھے, محلات ہوا کرتے تھے. انہوں نے اس کے ماڈلز بنائے ہوئے ہیں یہاں پر. اچھا جی, ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں. یہ جو بھائی ہے انہوں نے فرعونی کپڑے پہنے ہوئے ہیں. السلام علیکم, کیا حال, کیا طیب, ماشاء اللہ, ہیلو. اچھا جی, اس طرح کے محلات ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, تو یہ جو ہے ان کی مورتی یہاں پر ہوا کرتی تھی. انہوں نے کافی اچھے طریقے سے بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی کس طرح سے ان کے گھر ہوا کرتے تھے. اور یہ معبد بنا ہوا ہے, عبادت خانہ. اور یہ ان کی جو ہے نا کیا نام ہے اس کا, پتہ نہیں, ہورس, پتہ نہیں آمون, پتہ نہیں کیا نام ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کے سامنے یہاں پر یہ جو ہے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ عبادت خانہ ہے خاص. اور یہاں پر بڑے کاہن, جو کاہنوں کا سردار ہوتا تھا وہ انٹر ہوتا تھا, اور بادشاہ, اس کے علاوہ اور کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. یہاں پر بھی جو ہے انہوں نے کچھ رکھے ہوئے مورتیاں چھوڑتیاں. یہاں پر انہوں نے دکھایا ہے کہ کون کون سے جو ہے اناج ہوا کرتے تھے مصریوں کے ہاں. یہ جتنے بھی اناج دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو ہے مصریوں کے ہاں جو ہے یہ پیدا ہوتے تھے. پیچھے گوشت وغیرہ رکھا ہوا ہے. یہاں پر انہوں نے دکھایا کہ دیواروں کے اوپر جو نقوش بنایا کرتے تھے ان کے کلر کیا ہوا کرتے تھے. کیونکہ ہم نے جتنے بھی معبد دیکھے ہیں ان کے اوپر کلر نہیں ہوا پڑا. کچھ کے اوپر کلر ہے, کچھ کے اوپر کلر نہیں ہے. یہ انہوں نے جو ہے نا ایک کلر کر کے دکھایا کہ اس طرح کی ڈیزائنز ہوا کرتی تھیں. اچھا یہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے آٹا پیسا کرتے تھے یہ لوگ. جزاک اللہ خیر, شکر. ابھی دکھائیں گے کس طرح سے آگ جلایا کرتے تھے فرعون کے دور کے اندر. ہاں جی, اب دیکھیے گا یہ اس طرح سے ڈال کے جو ہے فرعونہ کے زمانے کے اندر جو آگ اس طرح سے جلائی جاتی تھی. یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیں جی, اللہ اکبر, اس طرح سے جو آگ جلایا کرتے تھے. اللہ المستعان. زمانے کے اندر جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے نا ان کے گھر اس طرح سے ہوا کرتے تھے. گھر کے باہر اس طرح سے جو ٹانگا کھڑا ہوتا تھا, یہ فاؤنٹین لگا ہوا ہے اور یہ بلی کے منہ سے جو ہے پانی نکل رہا ہے. واہ جی واہ, کیا انہوں نے بنایا تھا اس دور کے اندر. یہ تو انہوں نے ماڈل بنا کے دکھائے ہیں کہ کس طرح سے ان کا جو ہے زندگی ہوا کرتی تھی. اچھا جی, یہ دیکھ رہے ہیں مالک اس کے اوپر بیٹھتا تھا اور 4 غلام جو ہے یہ کندھے میں اس کو اٹھا کر جو ہے نا باہر لے جاتے تھے گھمانے کے لیے. اگر آپ نے یوسف علیہ السلام کی مووی دیکھی ہو تو اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ یہاں پر بیٹھتے ہیں اور جو ہے نا ان کو لے کر جاتے ہیں باہر. او بھائی جان, یہ دیکھیں جی فرعونوں کے گھر اس طرح سے ہوا کرتے تھے. اور یہ 4 پائی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ 4 پائی, کرسیاں,
بیٹھک ہے یہ، اور ایک سسٹر بیٹھی ہوئی یہاں پر. تو اس طرح سے جو ہے نا ان کے گھر ہوا کرتے تھے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ. تو جزاک اللہ خیر. ایک بہن بیٹھی ہوئی ہے جہاں پر جو پیش کر رہی ہیں کہ کس طرح سے انہیں گھر وغیرہ ہوا کرتے تھے. یہ گھر کے اندر گودام ہوا کرتا تھا جس کے اندر اناج وغیرہ رکھتے تھے. یہ ان کا واش روم ہوا کرتا تھا گھر کے اندر ہی. تو کافی اچھا گھر ہے ماشاءاللہ. یعنی کہ یہ باہر کے برآمدہ ہے، یہ اس طرف ایک کمرہ ہے، اس طرف ایک کمرہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ. چھت دیکھیں آپ اس کی چھت کس طرح سے خوبصورت بنی ہوئی ہے. سرونٹ روم، یہاں پر نوکروں کا کمرہ ہوا کرتا تھا. یعنی اس طرح کا کچن ہوا کرتا تھا فرعون کے زمانے کے اندر. اور یہ استبل، گھوڑے وغیرہ جو ہے باندھے جاتے تھے ان کے لیے جو ہے یہاں پر استبل تھا. یعنی پورا سیٹ اپ ہے گھر کے اندر. ایسے نہیں کہ ان کے نارمل گھر ہوا کرتے تھے، پورا سیٹ اپ ہر چیز. یہ گودام ہے جہاں پر اناج کو سیو کیا جاتا تھا، گندم وغیرہ. یہ طریقہ جو ہے یوسف علیہ السلام نے سکھایا تھا ان مصریوں کو کہ کس طرح سے جو ہے اناج سیو کیا جاتا ہے. یہاں پر انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح کے ان کے برتن وغیرہ ہوا کرتے تھے. اچھا جی، یہاں پر امیروں کے گھر ہیں. اور یہاں پر انہوں نے دکھایا کہ ایک غریب کا گھر کیسا ہوا کرتا تھا، کسان کا گھر کیسے ہوا کرتا تھا فرعون کے زمانے کے اندر. یہ دیکھیں جی، وہی نارمل سا گھر ہے. یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہماری بہن جو ہے آٹا پیس رہی تھی. اتنا کوئی خاص گھر نہیں ہے، یہ غریبوں کے گھر ہوا کرتے تھے اندر سے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بالکل نارمل سے گھر. اور پیچھے جو ہے یہاں پر گودام وغیرہ تھا. ٹھیک ہے جی، یہاں پر اناج وغیرہ سیو کرنے کے لیے. پھر اس طرف جو ہے استبل وغیرہ. انہوں نے ماحول اس طرح سے بنایا ہے جس طرح سے فرعونوں کے زمانے کے اندر جو ہے ماحول ہوا کرتا تھا. تھوڑا سا ماڈرن ماحول ہے لیکن تقریباً ان سے ملتا جلتا ماحول ہے. گھر بھی اسی طرح کے بنائے ہیں، معبد بھی اسی طرح کے بنائے ہیں انہوں نے. یہاں پر یہ پتلا کیا کر رہا ہے؟ او بھائی صاحب، پانی کیوں پھینک رہے ہو؟ اچھا جی، یہاں پر انہوں نے ماڈل دکھائے ہیں کہ فرعونوں کے جو ہے مقبرے کس طرح سے ہوا کرتے تھے. یہاں پر انہوں نے دکھایا ہے کہ جن بندوں نے جو ہے نا اکتشاف کیا تھا اس مقبرے کا، یہ اس کی تصویریں ہیں. یہ دیکھیں جن کو یہ سامان ملے تھے اور یہ جو ہے مقبرے سے وہ چیزیں لیتے ہوئے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں. جو انہوں نے ماڈل بنایا ہے فرعون کے مقبرے کا وہ دیکھتے ہیں. جو طوط عنخ آمون کے مقبرے سے جو چیزیں ملی تھی نا، یہ ان کو انہوں نے ماڈل بنا کے رکھے ہوئے ہیں. یہاں پر دیکھیں اس طرح سے خزانہ ملا تھا ان کو. اس طرح سے سامان جو ہے بھرے ہوئے تھے مقبرے کے اندر. یہ دیکھ رہے ہیں مورتیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کی چارپائی پڑی ہوئی ہے، ٹیبل. جس طرح سے دہیج کا سامان نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح سے جو ہے انہوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بالکل یہ تو اصل نہیں ہے، اس کی کاپی ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل اسی طرح سے جو ہے ان کو مقبرہ بھرا ہوا ملا تھا. واہ جی واہ، باقی یار دیکھنے والی چیز ہے یہ. دیکھیں یہ ان کو یہ ملا تھا. یہ بھی میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے. یہ جو بادشاہ کی جو کرسی تھی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی مقبرے کے اندر پڑی ہوئی تھی. اور یہ اس کا ٹانگا جو ہے یہ بھی پڑا ہوا تھا اس طرح سے. جب فرعون طوط عنخ آمون کا مقبرہ انہوں نے کھولا تھا تو اس طرح سے جو ہے خزانہ بھرا ہوا تھا مقبرے کے اندر. پورا ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں. جب وہ جو اکتشاف کرنے والا جو بندہ تھا نا، اس نے جب یہ مقبرہ دیکھا تو اس کا منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. پورا مقبرہ جو ہے نا خزانے سے بھرا ہوا ہے، ہر چیز موجود تھی مقبرے کے اندر. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تو انہوں نے ماڈل بنا کے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح سے سامان پڑے ہوئے تھے مقبرے کے اندر. کیونکہ یہ اصلی سامان میں نے دیکھے ہیں میوزیم کے اندر پڑے ہوئے ہیں. واہ جی کیا بات ہے. یہ دکھا کر انہوں نے دل خوش کر دیا ہے. پیسے کی جو ہے وصولی ہو گئی ہے ہماری. یہ دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں جو ہیں. اور اس طرح سے جو ہے یہ برتن وغیرہ پڑے ہوئے تھے جو ہے بادشاہ کے جو ہے ذاتی استعمال کی چیزیں پڑی تھیں. چپل اس طرح سے پڑی ہوئی تھی تاکہ جب بادشاہ اٹھے گا تو استعمال کرے گا. اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ چارپائی میرے میوزیم کے اندر دیکھی ہے وہاں پر پڑی ہوئی. بالکل سیم ٹو سیم انہوں نے اس کی کاپی بنائی ہے. دیکھیں یہ دیکھیں جی، یہ اس کے ماسک کی جو ہے نا کاپی ہے، یہ اصل نہیں ہے. اصل کی میں ویڈیو ڈالوں گا اس کے اندر، آپ دیکھیے گا. یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ان کو مقبرہ ملا تھا. بالکل اسی طرح سے یہ مقبرہ میں دیکھ کر آیا ہوں، آپ نے ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا. یہ دیکھ رہے ہیں طوط عنخ آمون کی جو ہے ممی بالکل اس طرح سے تھی. ہاتھوں میں سونا چڑھا ہوا تھا، گلے میں سونے کا ہار تھا. اور اس طرح سے جو ہے نا اس کی ممی جو ہے تابوت کے اندر پڑی ہوئی تھی. بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح سے. اور یہاں پر انہوں نے دکھایا ہے کہ اس طرح کی اس کی قبر تھی. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے اس کی قبر بنی ہوئی تھی.
قبر کے اندر جو ہے اس کی مومیاں اس طرح سے پڑی ہوئی تھی. یہ دیکھیں جی, یہ دیکھ رہے ہیں, اس طرح سے اس کی مومیاں پڑی ہوئی تھی اس کے اندر, اور اس طرح سے چاروں طرف کپڑا چڑھا ہوا تھا, بیچ میں مومیاں تھی. اور جو ہے نا یہ تو انہوں نے ماڈل بنایا ہے, لیکن مکمل اسی طرح سے تصویر کھینچی ہے جس طرح سے ان کو یہ مومیاں ملی تھی. او بھائی صاحب کیا انہوں نے بنایا یار, یہ دیکھنے والی چیز تھی اس ٹور کے اندر زبردست, جو مجھے پسند آئی ہے. اور اس طرح سے دیکھیں سامان بھرے ہوئے تھے, مومیز وغیرہ ہر چیز جو ہے نا, جو استعمال کی چیزیں ہیں ہر چیز اس کے اندر موجود تھی. اصلی فوٹو ہے جب انہوں نے خزانہ کھولا تھا نا, تو اس طرح کے سامان پڑے ہوئے تھے جس طرح سے انہوں نے ماڈل بنا کے رکھا ہوا ہے نا. یہ دیکھیں یہ اصلی فوٹو ہے, یہ اس وقت کی فوٹو ہے جب انہوں نے قبر کو کھولا تھا. یہ دیکھ رہے ہیں جی, قبر کو کھولنے کے وقت کی یہ فوٹو ہے. اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سامان پڑے ہوئے تھے اس کے اندر.